بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج جماعت نہم کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا جماعت دہم کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلوں، کیونکہ میں نے بہت جگہ دیکھا ہے کہ اردو کا سبق تو پڑھایا جاتا ہے لیکن اس کو صحیح طرح سے اس کی تشریح سے مشکل ایک دو کے الفاظ کے میننگ بتا کے باقی جملے اسی طرح ہی پڑھ دیے جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ان بچوں کو جن کو تشریح کرنے میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے ان کو آسان الفاظ میں ایک ایک لفظ لائن کا یا جملے کا جو ہے نا وہ مطلب آسانی سے بتایا جائے تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ دوسری چیز یاد رکھیے گا، کبھی بھی جماعت دہم آپ نے 9th میں بھی پڑھ چکے ہوں گے، اس سال تو میرا خیال آپ لوگوں نے پیپر نہیں دیے لیکن پھر بھی آنے والے جنہوں نے پڑھنا ہے کہ اسباق کی تشریح میں کبھی بھی اہم اقتباس نہیں ہوتا۔ اسباق کی تشریح میں پہلے پیراگراف کہلاتے تھے، جملوں کو 3-4 جملے دے دیے جاتے تھے، 5-6 پیراگراف کہلاتے تھے، پھر بورڈ کے پیپر میں وہ نثر پارہ کہلانے لگا، پھر وہ اقتباس کہلانے لگا۔ یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی اہم نثر پارہ، اہم اقتباس یا اہم پیراگراف نہیں ہوا۔ یہ بورڈ والوں پر ہوتا ہے کون سے ان کے نزدیک اہم ہے وہ اٹھا کے وہیں سے دے دیتے ہیں، اس لیے وہ جملے جو 3 سے 4 لائنوں پر مشتمل ہوتے ہیں سطور پر، وہ آپ نے ہر حال میں کرنے۔ یہ نہیں کہ کسی نے کہہ دیا یہ امپورٹنٹ ہے یہ کر لو، وہ بعض کا تکا چل بھی جاتا ہے لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ پورا سبق یہ سوچ کے پڑھو کم از کم آپ کے علم میں تو اضافہ ہو رہا ہے نا، کہ وہ چیز ہو سکتا ہے الفاظ معنی آپ کی اس میں اضافہ ہو رہا، آپ کے معنی آپ کو سو پتہ چل رہے ہوں۔ اس لیے پورے اسباق کو اچھی طرح سنیے گا۔ اور دوسری چیز سب سے پہلے میں بتاتے چلوں کہ اکثر بچوں کو ویڈیوز نہیں ملتی، تو برائے مہربانی آپ مائی مکس پلیٹ کے چینل پر جا کے پہلے اس کو سبسکرائب کریں، پھر اس کی ویڈیو میں جا کے تو آپ کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جائے گا، تو اس کی پلے لسٹ میں جائیں، تو پلے لسٹ میں نے ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ سیکشن بنا دیے ہیں۔ آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو اس سے متعلق ساری ویڈیو آپ کو وہیں پہ موجود ملیں گی، وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی ڈھونڈنا۔ اس لیے آنے والی ویڈیو کا انتظار کرنے کے لیے آپ کم از کم بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں، اور ساتھ ساتھ پلے لسٹ میں لازمی جا کے ڈھونڈا کریں۔ ویڈیوز میں اتنی زیادہ ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ کو ملنا بہت مشکل ہے، اس میں 9th کی اردو اسلامیہ ساری مکس ہو جاتی ہیں آپ کی، اس لیے پلے لسٹ میں جائیں گے تو وہاں علیحدہ علیحدہ نام کے ساتھ ہیں تو آپ کو آسانی سے وہ مل سکتی ہیں۔ شروع کرتے ہیں جماعت ہم۔ پلیز شروع کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو پتہ چلتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ جماعت دہم کا پہلا سبق ہے مرزا محمد سعید۔ سب سے اوپر لکھ لیں مرزا محمد سعید صنف ادب میں خاکہ ہے۔ یہ 1 نمبر کا سوال آ جاتا ہے MCQs میں، معروضی سوالات میں، کہ صنف ادب میں مرزا محمد سعید کیا ہے؟ خاکہ، مضمون، ڈرامہ یا افسانہ؟ تو یہ خاکہ ہے۔ اس کی ڈیفینیشن بھی میں آپ کو بعد میں گرامر میں بتا دوں گی، قواعد میں۔ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اساتذہ کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ باتیں اساتذہ نے بچوں کو سمجھانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ مصنف کے ہیں شاہد احمد دہلوی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا جب بھی سبق کا نام ہو تو آپ کو اس کو مصنف کا نام یاد ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک تو 1 نمبر کی تشریح آتی ہے، 6 نمبر کی آپ کی تشریح آتی ہے بورڈ میں، جن میں سے 1 نمبر سبق کا نام لکھنا ہوتا ہے اور 1 نمبر مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو سبق کا نام یاد ہے تو مصنف کا نام نہیں یاد ہوگا تو آپ کو کم از کم 1 نمبر آپ سے ہاتھ سے جائیں گے۔ اس لیے سبق کا نام لکھتے ہوئے ساتھ ساتھ مصنف کا نام بھی آپ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اس مصنف میں سے جو MCQs بنتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں کروا دوں گی، ساتھ ساتھ یا آخر میں اسباق پڑھانے کے بعد، اس کا آپ انتظار کیجیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا، یعنی دل پریشان ہو گیا کہ پروفیسر محمد سعید کا آج سوم ہے، یعنی ان کو مرے ہوئے آج 3 دن ہے، یا 3 دن ان کو فوت ہوئے گزر چکے ہیں۔ خاموش زندگی، یعنی انہیں اپنی زندگی خاموشی سے گزار دی۔ خاموش موت، اور جب فوت ہوئے تب بھی کسی کو پتہ نہ چلا، یعنی خاموشی سے وہ فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔
بیٹا ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کوئی لفظ اسی طرح نہیں لکھنا، آپ کو اپنے الفاظ میں اس کو کر کے لکھنا ہے، اس کو الفاظ تھوڑے سے بدل دیں تو آپ کی تشریح بہت بہترین ہو جائے گی۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج، یعنی ان کی جو بیماری کی حالت ہے کہ وہ بیمار تھے اس بارے میں، یا مرض الموت، یا مرنے کے بارے میں کہ جس بیماری کی سے ان کو موت ہوئی ہے یا وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی اطلاع یعنی کسی کو یعنی اس کا پتہ اس سے پہلے ہمیں سے پہلے کہیں سے نہیں ملی، یعنی ہمیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے بیمار ہیں یا وہ فوت ہو گئے ہیں، ہمیں کسی نے خبر نہیں دی۔ حد یہ کہ یعنی حد یہ ہو گئی، یعنی بات یہاں تک آ پہنچی کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے، ان پرسوں وہ وفات پا گئے، اور ان کے سینکڑوں یعنی جو سینکڑوں ہوتے ہیں نا وہ یونٹ 10 کو کہتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا یونٹ 10 100، تو 100 جو ہوتا ہے نا وہ 100 میں آتا ہے، سوری 100 میں آتا ہے، تو یہ سینکڑوں یعنی 100 میں دوستوں اور قدردانوں، قدردان کہیں گے ان کو ماننے والے، ان کی عزت کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے، اور اس سانحہ ارتال کی خبر نہیں، ان کی وفات کی ان کو خبر تک نہیں، ان کو پتہ ہی نہ چلا، یعنی جو ان کو جانتے تھے، جو ان کو پہچانتے تھے ان کے علم کی وجہ سے، وہ ان کو ان کی وفات کی خبر ہی نہ آئی، پتہ ہی نہ چلا۔ کہتے ہیں افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم سے اٹھ جائے، اتنا بڑا اپنے کام میں ماہر انسان، اتنا بڑا بھرپور صلاحیت کا مالک بندہ ہم سے اٹھ جائے، ہم میں سے چلا جائے، اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے، یعنی اس کی خبر ہم تک پتہ ہی نہ چلے، یا ہمیں تک پہنچے ہی نہ، یا اس کا ہمیں پتہ ہی نہ چلے، سناونی مطلب خبر۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، یعنی ہمیں ایسے لوگ ہیں جس کے ہمیں کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا، یعنی جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، جو باہمت قومیں ہوتی ہیں، ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، ان کی یہ پہچان نہیں ہوتی کہ اپنے اہل کمال یعنی اپنے باصلاحیت لوگوں سے غافل ہو جائیں، ان کی پرواہ نہ کریں، ان کی خبر نہ رکھیں، ان سے دور ہو جائیں، ٹھیک ہے، غافل نہ ہو جائیں، ان کی خبر نہ رکھیں۔ اہل کمال یعنی باصلاحیت لوگ یا اپنے کمال میں ماہر لوگ، ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے، یعنی ایسی غلطی کی سزا ہوتی ہے۔ مجرمانہ مطلب یہاں سزا کر لیں، اور غفلت مطلب غلطی، یعنی ایسی غلطیاں کریں گے تو ہمیں اس کی سزا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے، یعنی ہماری یہ غلطی کی ہی یا لاپرواہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکائکی مطلب اچانک ہم سے چھین لیا گیا، یعنی ہم سے چلے گئے، ہم سے رخصت ہو گئے۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، عالم کہتے ہیں پڑھے لکھے انسان کو، علم والے انسان کو، اور عالم کہتے ہیں دنیا کو، یعنی اگر ایک پڑھا لکھا انسان اس دنیا سے چلا جائے تو ایک دنیا کی موت ہو جاتی ہے۔ کیوں دنیا کی موت ہو جاتی ہے؟ کہ اس جیسا بندہ دوبارہ دنیا میں پیدا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، یا اس جیسا پیدا بھی ہو جائے تو اس کو کافی عرصہ لگ جاتا ہے، یعنی کافی عرصے بعد اس جیسی شخصیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو اس کا ایک دور ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں مطلب ہے کہ ایک عالم کے فوت ہونے سے ایک دنیا کا ایک دور، ایک وقت ختم ہو جاتا ہے، اور دنیا جو ہے نا اس علم رکھنے والے سے محروم ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، کہ ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے، یعنی ان کے چلے جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی یعنی ان کی غیر موجودگی رہ کر، یعنی میں بار بار ہمیں ان کی یاد دلائے گی، یا ہمیں ان موقع پر یاد آئیں گے، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ، یعنی ان کے چلے جانے کا زخم، جدائی چلے جانا، گھاؤ زخم یا دکھ، ان کے چلے جانے کا دکھ بڑھتا جائے گا، یعنی زیادہ ہوتا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی خاموشی سے کام کرتے تھے، یعنی اپنے کام سے ان کا مطلب ہوتا تھا، شہرت کے لیے نہیں کرتے تھے، مطلب یہاں یہ ہے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے، یعنی اتنے خاموشی کے ساتھ، اتنا دنیا کو بتائے بغیر اپنے کام کی طرف اتنے توجہ سے کرتے تھے کہ ان کے زمانے کے، ان کے وقت کے، زمانہ مطلب وقت کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں، یعنی ان علم میں اور ادب میں کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، کتنے بڑے شاہکار لکھے ہیں، ان سب کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ دراصل یعنی اصل میں خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے، یعنی ان کو مشہور ہونا اچھا نہیں لگتا تھا، اور پبلک پلیٹ فارم پر یعنی لوگوں کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا، یعنی تعریف کی خواہش
اور صلے کی پرواہ اور بدلے کی فکر کے بغیر سے پرواہ سے بے نیاز ہو کر فکر کے نہ تھی. یعنی جب کام کرتے تھے نہ انہیں تعریف کی خواہش ہوتی تھی اور نہ ہی بدلے کی فکر ہوتی تھی. کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، اپنے دلی سکون کے لیے، اپنی تسلی کے لیے. کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، وہ اس لیے کام کرتے تھے، انہیں کام کرنے کا شوق تھا. فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے. یعنی لوگوں کی فرمائش پر یا لوگوں کے کہنے پر کہ ہمیں یہ کام کر کے دے دیں، ہمیں یہ لکھ کر دے دیں، انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا. انہوں نے اب سے 55 سال پہلے یعنی 55 ایئرز 55 سال پہلے ایک عبد القادر جو معروف ادیب اور علامہ اقبال کے گہرے دوست تھے، ان کا ایک رسالہ تھا مخزن. انہوں نے اس میں مضامین لکھے تھے. کس نے؟ مرزا محمد سعید نے. کب سے؟ یعنی جب سے یہ بندہ لکھ رہا ہے، شاہد احمد دہلوی نے جب یہ مضمون لکھا ہے تب سے اس کہہ رہے ہیں آج سے 55 سال پہلے کی بات ہے. اور رسالہ کس کا تھا؟ سر عبد القادر کا تھا. اس میں انہوں نے کیا لکھے تھے؟ مضامین لکھے تھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں. یعنی شیخ کہا گیا عبد القادر کو، یہ ان کا نام کے ساتھ یہ دیکھیں شیخ لگا ہوا ہے، یعنی ان کے کہنے پر نہیں لکھے تھے، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا، یعنی ان کا دل کہا کہ میں ایک مضمون لکھوں اور ان کے رسالے میں دے دوں، تب انہوں نے اس بات پر لکھے تھے، ورنہ ان کے عبد القادر صاحب کے کہنے پر نہیں لکھے تھے. مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، یعنی کسی خوشی کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے کہ وہ اس کو اچھا لگے گا. مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، یعنی یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ میں لکھوں تو مجھے پیسے ملیں گے. پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، انہوں نے کبھی فکر ہی نہیں کی کہ ان کو ضرورت ہی نہیں رہی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے، یعنی غصے میں آ جاتے تھے، برا منا جاتے تھے، اور پھر انہیں منانا یعنی انہیں راضی کرنا مشکل ہو جاتا تھا. لاہور کے اکثر پبلشروں نے، پبلشر کہتے ہیں جو بکس شائع کرتے ہیں، چھاپتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ لاہور کے اکثر پبلشروں نے یعنی بک چھاپنے والوں، کتابیں چھاپنے والوں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیے اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، یعنی بڑی بڑی پیسے دینے کا کہا کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، مگر مرزا صاحب نے ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا. اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، یعنی بغیر پیسوں کے، یعنی مفت دے دیا. اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا. یعنی اب یہ کوشچن ہے کہ ان کے دو کتنے ناول ہیں؟ دو. کون کون سے ناول؟ یاسمین اور خواب ہستی. پھر ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے، یعنی یہ دلی میں رہتے تھے، تو ایک پبلشر صاحب لاہور رہتے تھے، وہ دلی محض کا مطلب صرف، غرض کا مطلب مقصد، اس مقصد کے لیے دلی آئے کہ مرزا صاحب سے ناول میں لکھوا لوں گا، یہ لکھوائیں گے. میں نے انہیں سمجھایا. کس نے سمجھایا؟ شاہد احمد دہلوی نے کہا کہ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، یعنی ان سے کام کروا چکے تھے، بڑے بڑے مصنفین سے یہ کام کروا چکے تھے. نہ مانے، یعنی وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے، یعنی کتنے کا؟ 1000 روپے دیں گے. تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے؟ یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ وقت تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا. یعنی وہ وقت تھا کہ پبلشر ایک بندے سے 200-250 روپے میں ناول لکھوا لیتا تھا. یہ 1000 روپے بھی یاد رکھیے گا، نوٹ کرنا ہے کہ MCQs میں آ سکتا ہے. اور کتنے میں وہ ناول عام طور پر مل جاتا تھا؟ 200-250. یہ بھی لفظ یاد رکھنا ہے. کہتے چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر، یعنی پبلشر شاہد احمد دہلوی کو لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے پاس آئے. میں نے تعارف کرایا، یعنی میں نے سلام دعا کرائی یا جان پہچان کرائی. مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، یعنی ان کو یہ بات بری لگی، یا انہوں نے بات کا پہلے ہی اندازہ لگا لیا کہ بندہ کیوں آیا ہے. پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی، یعنی اسی وقت ہی، یعنی سلام دعا کے بعد فوراً بعد، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یا اسی وقت ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی، یعنی خواہش ظاہر کی کہ مجھے ناول لکھتے ہیں. مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، یعنی ٹھنڈے، ان کا طبیعت بہت ٹھنڈی تھی، مطلب آرام سے بات کرتے تھے، غصہ زیادہ نہیں کرتے تھے. بولے آپ میرے ناول کے 5000 دیں گے یا 10,000، یعنی چاہے آپ مجھے 5000 دو یا 10,000 دو، مجھے یہ منظور نہیں، یعنی مجھے قبول ہی نہیں ہے کسی صورت کہ میں جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں. یعنی جو میں اس وقت آج کل کام کر رہا ہوں وہ آپ کو تو نہیں پتہ، اور میں اسے چھوڑ دوں اور آپ کی خاطر 5 یا 10,000 یا 1,000 کی خاطر میں آپ کو ناول لکھ کے دے دوں. 5-10,000 کی بات سن کر تو پبلشر کی صاحب کی سٹی گم ہو گئے، یعنی وہ پریشان ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی اس نے تو کہا تھا میں 1,000 آفر کروں گا،
क्योंकि 200 में 2-250 में तो आम नावल मिल जाता है, लेकिन वो तो कह रहे हैं मुझे 5 दो 10 भी दो तब भी नहीं लिखूंगा। तो ये सुनकर परेशान हो गए और 2-4 मिनट पहलू बदल कर रुखसत चाहिए, यानी 2-4 मिनट पर इधर उधर। इसको आसान कर सकते हैं। पहलू बदलने का मतलब होता है जैसे हम बाज़ का हमें किसी जगह से उठने की तंग आ जाते हैं या अब हम वहाँ से वक्त गुजारना चाहते हैं तो कभी एक साइड पे बैठ जाते हैं, कभी दूसरी साइड पे होकर बैठ जाते हैं। तो फिर हम इसका मतलब आसान निकाल लेंगे कि इधर उधर की बातें करके उन्होंने इजाज़त चाही। मिर्ज़ा साहब इस ज़माने में अपनी मारकातुल अरा किताब, यानी बहुत ही शाहकार किताब, बहुत मशहूर किताब, मारकातुल अरा कहते हैं ऐसी किताब जिसका शाहकार, जिसने कोई मार्का सर अंजाम दिया हो, बड़ा काम किया हो। ये बाद में उसको मारकातुल किताब का खिताब मिला और उसका नाम था मज़हब और बातनियत। ये लिख रहे थे, जिसे मुकम्मल होने के बाद इनके दोस्त प्रोफेसर ताजवर नजीब आबादी इनसे ले गए और लाहौर से वो किताब शाया हो गई। मिर्ज़ा साहब का सिर्फ यही एक इल्मी कारनामा है, मगर ऐसा कारनामा कि उर्दू की अगर 100 किताबें छांटी जाएं, यानी अगर 100 किताबों को देखी जाए, मतलब है कि इनको कौन से, हम जैसे हम कहते हैं ना कि 100 किताबें देखी जाएंगी, इनमें से किस किस को नंबर दिया, पहले नंबर पे कौन सा है, इन पहले 100 में कौन से किताबें शामिल होती हैं। तो उन पहले 100 में शामिल होने वाली किताबों में मज़हब और बातनियत को हमें ज़रूर शरीक यानी शामिल करना पड़ेगा। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शुरफा के मुतवम्मिल यानी मालदार ख़ानदान के चश्मो चिराग थे, यानी उनकी औलाद में से थे। तरह बैरम खान, तरह कहते हैं ऐसा रास्ता जिसके 3 नुक्कड़ हों, 3 रास्ते हों, वहाँ उस तरह से बैरम खान से आगे, यानी उस जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक सड़क इधर निकल रही है, एक इधर निकल रही है और एक इधर निकल रही है, तो ये जगह तहरा कहलाएगी। यहाँ तहरा से अगर हम कहते हैं यहाँ बैरम खान तक, इधर बैरम खान जाता है, तो तरह बैरम खान से आगे यानी 3 रास्तों से आगे बैरम खान से 3 रास्तों से चलते हुए बैरम खान से आगे बढ़कर एक रास्ता, यानी आगे चलकर एक रास्ता सीधे हाथ को मुड़ जाता है, यानी दाएं तरफ मुड़ जाता है। उसके नुक्कड़ पर, उसके कोने पर मिर्ज़ा साहब का आबाई मकान यानी बाप दादा का घर था। इस इलाके में सर सैयद अहमद ख़ान का कदीम मकान भी था, यानी पुराना मकान भी था। सर सैयद भी मिर्ज़ा साहब की अजीज़दारी थी, यानी ये भी आपस में रिश्तेदार थे, और मुंशी ज़काउल्ला से भी इनकी कुराबतदारी थी। मुंशी ज़काउल्ला भी इनके रिश्तेदार थे। कराबतदारी और अजीज़दारी दोनों का मतलब होता है रिश्तेदारी। कहते हैं 50-60 साल पहले, यानी जब से ये नॉवल, जिस दिन इन्होंने, यानी जब से ये मजमून लिख रहे हैं जिस दिन से, वो कहते हैं आज से 50-60 साल पहले दिल्ली के मुसलमान शुरफा में यानी शरीफ लोगों में अंग्रेज़ी तालीम को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जा सकता, यानी पसंद नहीं किया जाता था। मगर सर सैयद ने मुसलमानों के इस गलत नज़रिए यानी इस गलत ख्याल को बहुत कुछ इस्लाह कर उनको ठीक कर दिया, यानी मुसलमानों का इस गलत ख्याल को काफ़ी हद तक दुरुस्त कर दिया। उसी ज़माने में दिल्ली के 2 नौजवान, यानी जब वो लोग अंग्रेज़ी को बुरा समझते थे तो उसी ज़माने में दिल्ली के 2 नौजवानों ने आला तालीम हासिल करके, यानी बहुत आला तालीम कहते हैं मतलब है कि मास्टर डिग्री जिसे कहते हैं उसे हम कहते हैं आला तालीम, आला तालीम हासिल करके इल्मी हलकों में नमूद हासिल की। नमूद का मतलब शोहरत हासिल की, और इल्मी हलकों यानी इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में या महफ़िलों में, ग्रुपों में, ग्रोह कहेंगे, उनमें उन्होंने शोहरत हासिल की और मशहूर हो गए। एक बंदे का नाम था प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ज़हदी और दूसरे प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद थे, जिन्होंने अंग्रेज़ी में आला तालीम हासिल की थी। हालांकि उस वक्त ज़माने में शरीफ लोगों में अंग्रेज़ी तालीम को हासिल करना बुरा समझा जाता था, लेकिन सर सैयद ने इस बात को गलत साबित कर दिया, उनकी ठीक कर दिया, उनकी गलती को, उनकी सोच को। मिर्ज़ा साहब ने इसी सदी के आगाज़ में, इसी सदी के शुरू में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की। इनके उस्तादों में अल्लामा इकबाल भी थे, जिससे उनके मुखलसाना ताल्लुकात, यानी बहुत अच्छे और सच्चे ताल्लुकात आखिर दम तक रहे, यानी अल्लामा इकबाल के फौत होने तक रहे। अंग्रेज़ी अदबियात में, यानी इंग्लिश लिटरेचर जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, अंग्रेज़ी अदबियात या अदब में एमए की सनद कहते हैं डिग्री को। तो एमए की सनद लेने के बाद मिर्ज़ा साहब ने 1906-07 में साल 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया, यानी उधर हिंदुस्तान में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज था, वहाँ पढ़ाया, और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आकर अंग्रेज़ी के प्रोफेसर बन गए। पंजाब के बेशतर आला ओहदेदार, आला ओहदेदार का मतलब है कि जो बड़ी पोस्ट, हम ज़बान में बोलते हैं ना कि मेरे बाप का ओहदा ये है, ये मेरे वालिद है, उसके चचा इस पोस्ट पर हैं, इस ओहदे पर हैं, इस कुर्सी पर हैं, तो उसको ओहदा कहते होते हैं। तो पंजाब के अक्सर आला ओहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे, यानी पंजाब के
یعنی جب یہ لاہور کے جو گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے، یہاں سے پڑھ لکھ کر لوگ اعلیٰ عہدے پر پہنچ گئے تھے، وہ سارے کے سارے مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس بخاری اور تاج، یہ امتیاز علی تاج اور پطرس بخاری جو ہے نا یہ بہت بڑے ادیب ہیں۔ یہ ان کے نیچے ایکسپلینیشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ سارے جو ہے نا وہ پطرس بخاری جو ہے نا وہ معروف بلند پایہ مزاح نگار مزاح انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اور انگریزی کے ادبیات کے استاد بھی ہیں ادب کے۔ اور سید امتیاز علی تاج ادیب بھی ہیں اور ڈرامہ نویس، ڈرامہ لکھنے والی بھی، اور ان کے مشہور ڈرامہ انارکلی ہے۔ اب آپ کا ایم سی کیوز میں یہ ہو سکتا ہے کہ انارکلی یہاں سے بھی اٹھا کے وہ آپ کا ایم سی کیوز بنا سکتے ہیں، معروضی سوال کہ انارکلی کس نے لکھا تھا؟ سید امتیاز علی تاج نے لکھا تھا۔ یہ کیا تھے؟ ڈرامہ نویس اور ادیب تھے، ٹھیک ہے۔ اور پطرس بخاری نے کس میں ماسٹر ڈگری حاصل کی تھی؟ انگریزی ادبیات میں، ٹھیک ہے۔ اور علی گڑھ میں ایم او کالج کس نے قائم کیا تھا؟ سر سید احمد خان نے۔ محمد ایم او کالج یعنی محمدن اورینٹل کالج، یہ اس کا پورا اس کا مخفف ہے ایم او کالج، اور اس کے بعد یہ یونیورسٹی بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی لازمی جو لائن سے نیچے لکھے ہوتے ہیں یہ بھی لازمی اچھی طرح پڑھا کریں، ایم سی کیو اس میں سے بھی آ سکتے ہیں۔ پطرس بخاری اور امتیاز علی تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم حاصل کیا۔ بعد میں پطرس خود جو ہے نا علم حاصل کرنے کے بعد مرزا محمد سعید کے بعد یہ خود انگریزی کے پروفیسر یعنی استاد بن گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت یعنی خود بھی بہت بڑے قابل تھے، اور ذہانت یعنی ذہین بھی بہت تھے، یعنی اپنی بہت بڑی بہت زیادہ، یہ اس طرح لکھیں گے کہ وہ خود بہت زیادہ قابل اور ذہین تھے، اس کے باوجود بھی مرزا صاحب کے علمیت یعنی ان کے علم کے آگے اپنے آپ کو ہی سمجھتے تھے، یعنی کم سمجھتے تھے، کم درجے کا سمجھتے تھے، یعنی اپنے آپ کو ان کے آگے کوئی حیثیت کہتے تھے میری کوئی نہیں ہے۔ میں نے بارہا یعنی بہت دفعہ پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا دیکھا۔ شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں میں نے بہت دفعہ پطرس صاحب کو مرزا محمد سعید کے خدمت میں ان کے گھر آتے جاتے دیکھا، ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے دیکھا۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرا ہند کا بھی، یعنی پطرس بخاری نے آج تک اتنا کسی کا ادب احترام نہیں کیا، حالانکہ وائسرا ہند بھی تھا اس کا بھی اتنا نہیں کیا جتنا وہ مرزا محمد سعید کا کہتے تھے۔ یہ تھوڑا سا لفظ اس کی پروننسیشن میں تھوڑی سی مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو پطرس بخاری پڑھتے ہیں، کچھ پطرس بخاری پڑھتے ہیں، تو اس کو جو بھی پڑھیں تو فی الحال اس کو ایسے ہی پڑھ لیں، پطرس کہہ لیں یا پطرس بخاری۔ یہ اس کی کچھ ادیبوں کے میں نے منہ سے پطرس سنا ہے، کچھ کے پطرس سنا ہے، تو اس لیے مجھے بھی اس کا کنفرم نہیں ہے۔ آج کے لیے بیٹا اتنا ہی کافی ہے۔ اب اگلے لیکچر میں اس کی ویڈیو اگلے کی اپلوڈ کر دوں گی، تو پلیز آپ نے جا کر اس میں مائی مکس پلیٹ کے چینل پر اوپر ہیڈنگز میں وہ لکھا ہوتا ہے پلے لسٹ لکھی ہوتی ہے، وہاں سے جا کر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو جماعت دہم کا کلاس 10th کے اردو اسباق میں سے آپ کو یہ سبق آسانی سے مل جائے گا۔ یہ اس کا حصہ اول کے طور پر میں اس کو اپلوڈ کروں گی، یا پارٹ 1 کے حساب سے، اور دوسرا پارٹ 2 اور 3 کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔